اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو سارا عشرہ نور علی نور ہے اور ہر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، مگر 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی بڑی ہی متبرک ہے۔ خدائے قدوس نے اس 10ویں تاریخ کی فجر کی قسم قرآن میں کھائی ہے، والفجر، اور مجھے عید قربانی کی فجر کی قسم۔ یوں تو اس دن ہر نیک عمل محبوب ہے، مگر جو عمل اس دن سب سے زیادہ محبوب خدا ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدم کے بیٹے کا اس سے بڑھ کر کوئی عمل اس دن اللہ کے ہاں محبوب نہیں سوائے اس کے کہ قربانی کرنے کے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت آئے گا بما سینگوں اور بالوں اور کھروں کے، یعنی ان سب چیزوں کا وزن کیا جائے گا اور ترازو میں تولے جائیں گے۔ اور بے شک جانور کا خون رب کے حضور زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، پس خوشی سے قربانی کرو، قلب پر یعنی دل پر کوئی ملال نہ آئے۔ اصحاب پاک نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پاک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صوف میں کتنا ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہر بال میں اس کی بھی ایک نیکی ملے گی۔ مسلمانوں، قربانی کے ثواب کا اندازہ کر لیں کہ جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، خصوصاً بھیڑ پر یا گائے وغیرہ پر، تو ہر بال کے عوض نیکی ہے، اللہ کی طرف سے رضا ہے، اور خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کی معافی، اور ساتھ میں جو ہے اللہ کے حضور مقبولیت کا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو ضرور بضرور خوش دلی سے جو ہے قربانیاں کیا کرو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس کے اوپر قربانی لازم ہو، مفہوم حدیث ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اتنی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کا قربانی نہ کرنے والے کا عید منانے کا یا عید کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے آنا جو ہے یہ اللہ کو نہ مقبول ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔